अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम चाइना टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हुदा शाह। नाजरीन, ये प्रोग्राम GLN और चाइना मीडिया ग्रुप के ताउन से आपके लिए पेश किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में हम चीन की कामयाबियों की बात करेंगे। इस हवाले से नए चीनी साल की आमद, स्प्रिंग फेस्टिवल, मईशत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जदीद तरीन डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए कानकनी, रेंट ए रोबोट, इमोशनल स्पेंडिंग से मुतालिक और भी दीगर दिलचस्प रिपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं पहले सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चीनी सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में साबिक फौजी अहलकारों से मुलाकात की है। उन्हें स्प्रिंग फेस्टिवल की मुबारकबाद दी और पार्टी, मुल्क और फौज की हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक फौजी ऑफिसर्स ने सदर की क़यादत में मुत्तहिद रहने और फौज को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार भी किया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने मुल्क के साबिका फौजी एहलकारों को स्प्रिंग फेस्टिवल की मुबारकबाद दी। शी जिनपिंग, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकजी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने ये मुबारकबाद गुज़िश्ता दिनों रिटायर्ड फौजी अफसरों के एजाज़ में CMC की जानिब से बीजिंग में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान दी। सदर शी जिनपिंग ने साबिक फौजियों से मुलाकात की, उनकी सेहत और हालात ज़िंदगी के बारे में दरियाफ्त किया और उनके साथ गुज़िश्ता एक साल के दौरान पार्टी, मुल्क और फौज के गैर मामूली सफ़र का जायज़ा लिया। साबिक फौजियों ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो कॉमरेड शी जिनपिंग की क़यादत में CPC की मरकजी कमेटी के गिर्द मज़ीद मजबूती से मुत्तहिद रहेंगे और फौज को मजबूत बनाने से मुताल्लिक शी जिनपिंग के नज़रियात पर अमल करेंगे। उन्होंने ये भी अहद किया कि वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 7 साला अहदाफ के हुसूल और कौमी दिफा और मुसल्लह अफवाज के आला मयार पर जदीदकारी के अमल में अपना किरदार अदा करेंगे। स्प्रिंग फेस्टिवल, जिसे चीनी नया साल भी कहा जाता है, इस साल 17 फरवरी को मनाया जा रहा है, जबकि सरकारी तातीलात 15 फरवरी से 23 फरवरी तक 9 दिन पर मुश्तमिल होंगी। चीन में स्प्रिंग फेस्टिवल की तैयारियां जारी हैं। इस मौके पर गैर मादी सकाफती विरसे की तकरीबात के लिए मुल्क भर में तकरीब और खुशी की फिजा है। जियांगशी में अवामी सरगर्मियां और बेंच ड्रैगन डांस लोगों को महजूज कर रहे हैं। ये जियांग के शहर पिंगहू में ड्रोन शो से रात के वक्त आसमान को रोशन कर दिया गया। स्प्रिंग फेस्टिवल के पेश नज़र चीन के गैर मादी सकाफती वरसे को उजागर करने पर मबनी शानदार तकारीब के एक सिलसिले ने पूरे मुल्क में खुशी की फ़ज़ा कायम कर दी है और अंदरूनी मुल्क सयाहत को भी फ़रोग़ दिया है। मशरक़ी चीन के सूबा जियांगशी के ज़िला वुइजुआन में इस मौके पर अवामी सकाफती सरगर्मियों का एक सिलसिला शुरू किया गया है। इन तकारीब में बेंच ड्रैगन डांस ख़ास तौर पर तवज्जो का मरकज़ है। इसी दौरान मशरक़ी चीन के सूबा ज़ीजियांग के शहर पिंगहू में एक शानदार ड्रोन शो ने रात के वक्त आसमान को रोशन कर दिया। डोंगखू झील के ऊपर तकरीबन 700 ड्रोन्स फ़ज़ा में बुलंद हुए और दिलकश मनाजिर तश्कील देते हुए सयाहों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी एक बसरी शाहकार पेश करते रहे। उधर मशरक़ी चीन के सूबा जियांगसू के शहर ताइशेंग में एक मुनफरिद और रिवायती माहीगीरी ने करीबी शहरों से आने वाले सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जे किया। पानी के किनारे रिवायती लिबास में मलबूस मकामी अफराद मौसीकी की धुन पर रक्स करते हुए मछलियाँ पकड़ते नजर आए। चीन में स्प्रिंग फेस्टिवल के करीब आते ही लोगों का जोश और खरोश पूरे मुल्क में महसूस किया जा रहा है। बीजिंग की चांगऑन एवेन्यू और दोस्त में सड़कें सुर्ख लालटेनों और रंगीन सजावट से जगमगा रही हैं। सकाफती सरगर्मियों के साथ साथ खरीदारी का सिलसिला भी जारी है। जूं जूं स्प्रिंग फेस्टिवल करीब आ रहा है, चीन भर के शहरों और कस्बों में त्यौहार का जोशो खरोश बढ़ता जा रहा है, जहां सड़कों को रंग बिरंगी सजावट से आरास्ता किया जा रहा है और सकाफती सरगर्मियों के साथ साथ खरीदारी की मुख्तलिफ तकारीब का आगाज हो चुका है। बीजिंग में चांगआन एवेन्यू और इसके अतराफ स्प्रिंग फेस्टिवल की सजावट मुकम्मल कर ली गई है। सुर्ख लालटेनों की कतारें सड़क के दोनों जानिब जश्न का समा पेश कर रही हैं। शुमाली चीन के अंदरून मंगोलिया खुद इख्तियार इलाके के शहर और दोस्त में सड़कें और गलियां रंगीन और रोशन लैंटर्न से जगमगा रही हैं, जो आने वाले स्प्रिंग फेस्टिवल का खैर मकदम है। नए साल की आमद पर मार्केट्स भी सरगर्मियों से भरपूर हैं। शुमाल मशरक़ी चीन के सूबा हिलोंगजियांग के शहर फोयुआन में नए साल के मेलों में मकामी ज़रई मसनूआत से सजे स्टॉल्स नजर आते हैं, जबकि ताज़ा तैयार करदा मकामी खानों से उठती भाप मेले की रौनक को दुबाला कर रही है।
اسی طرح مشرقی چین کے صوبہ جیانگسو کے شہر زنجیانگ میں غیر مادی ثقافتی ورثے کی نمائشوں اور نئے سال کی تخلیقی مصنوعات پر مشتمل قدیم طرز کی مارکیٹ مقامی باشندوں اور سیاحوں کے لیے ایک مقبول مقام بن چکی ہے۔ چین میں نئے سال کی آمد کے موقع پر غیر ملکی سیاح بھی تہوار کی رونق سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ہیلونگ جانگ کے باؤکنگ اسکی ٹاؤن میں سجائی گئی مارکیٹ میں رنگا رنگ اشیاء، خوشبودار سنیکس اور روایتی عوامی سرگرمیاں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ چین میں سال نو کی آمد پر بہت سے غیر ملکی سیاح بھی چین کی گلیوں اور محلوں کی سیر کرتے ہوئے چینی نئے سال کے منفرد حسن کو پیشگی طور پر محسوس کر رہے ہیں۔ شمال مشرقی چین کے صوبہ ہیلونگ جانگ کے باؤکنگ اسکی ٹاؤن میں سجائی گئی نئے سال کی ایک مارکیٹ میں رنگا رنگ اشیاء، خوشبودار اسنیکس اور روایتی عوامی سرگرمیوں نے بڑی تعداد میں غیر ملکی سیاحوں کو تہوار کی رونق سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنی جانب متوجہ کیا ہے۔ جہاں مارکیٹ میں دکاندار اپنی مصنوعات کی فروخت میں مصروف نظر آتے ہیں، وہیں روسی سیاح خصوصی کھانوں کا انتخاب کرتے، روایتی ثقافت کا تجربہ حاصل کرتے اور تہوار کے اس ماحول کو قریب سے محسوس کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ مقامی انتظامیہ کی جانب سے اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ باؤکنگ کاؤنٹی اپنے مقامی ثقافتی وسائل کو مزید فروغ دیتی رہے گی اور منفرد ہمہ گیر ثقافتی اور سیاحتی مصنوعات تخلیق کرے گی تاکہ سرحد پار سے آنے والے مزید سیاحوں کو اپنی جانب راغب کیا جا سکے۔ چین کے صوبہ جیانگسو کے شہر سوچو میں آنے والے اسپرنگ فیسٹیول کے خریداری کے دوران 2 روزہ روبوٹ میلے کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں جدید ٹیکنالوجی کے حامل روبوٹس کی نمائش کی گئی، جس میں بچوں اور بزرگ کی بڑی تعداد نے دلچسپی کا اظہار کیا۔ آنے والے اسپرنگ فیسٹیول کی خریداری مہم کے تحت 2 روزہ روبوٹ میلہ گزشتہ دنوں مشرقی چین کے صوبہ جیانگسو کے شہر سوچو میں منعقد ہوا، جہاں جدید اور اختراعی روبوٹس کی نمائش کی گئی۔ میلے میں تقریباً 20 ملکی سروس روبوٹ کمپنیوں نے اپنی تازہ ترین مصنوعات پیش کیں۔ بلی سے مشابہت رکھنے والا ایک چھوٹا روبوٹ بچوں کی خاص توجہ کا مرکز رہا۔ عالمی AI کلاؤڈ پلیٹ فارم سروس فراہم کرنے والی ایک کمپنی کے عہدیدار کا کہنا تھا کہ ہم یہاں آج صبح آزمائشی طور پر 30 روبوٹس لائے تھے، لیکن اب صرف 5 باقی رہ گئے ہیں۔ روبوٹ ویکیوم کلینرز گھروں میں وسیع پیمانے پر استعمال کیے جا رہے ہیں اور AI ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ یہ مزید ذہین بنتے جا رہے ہیں۔ میلے میں متعدد کمپنیوں کی جانب سے پیش کیے جانے والے ان روبوٹس نے بھی کافی توجہ حاصل کی۔ میلے میں پیش کیا گیا ایک ایکسوسکیلیٹن روبوٹ جو جدید خودکار سینسنگ ٹیکنالوجی سے لیس ہے، چلنے میں دشواری کے شکار بزرگ افراد کے لیے ایک مؤثر حل فراہم کرتا ہے۔ اسپرنگ فیسٹیول کے دوران ہانگ کانگ سے آنے والے چینی مین لینڈ سے 14 لاکھ سیاحوں کی آمد متوقع ہے۔ حکومت نے سیاحوں کے استقبال کے لیے خصوصی انتظامات کیے اور ٹور گروپس کی آمد میں اضافے کی توقع ظاہر کی ہے، جس کی خصوصی نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ ہانگ کانگ خصوصی انتظامی علاقے کے حکومتی اعداد و شمار کے مطابق اسپرنگ فیسٹیول کی تعطیلات کے دوران چینی مین لینڈ سے یہاں تقریباً 14,30,000 سیاحوں کی آمد متوقع ہے۔ سیاحوں کی آمد کا یہ تخمینہ شہر کے محکمہ امیگریشن کی جانب سے فراہم کردہ اعداد و شمار کی بنیاد پر لگایا گیا ہے۔ ہانگ کانگ ٹریول انڈسٹری اتھارٹی اور دیگر صنعتی ذرائع کے اندازوں کے مطابق 15 سے 23 فروری تک جاری رہنے والی 9 روزہ تعطیلات کے دوران تقریباً 2,200 ٹور گروپس ہانگ کانگ پہنچیں گے۔ یہ تعداد گزشتہ سال کے یوم مزدور اور قومی دن کی تعطیلات کے مقابلے میں روزانہ آنے والے ٹور گروپس کی اوسط تعداد میں اضافہ ظاہر کرتی ہے۔ تیاریوں کے سلسلے میں ہانگ کانگ حکومت کے ایک ورکنگ گروپ نے گزشتہ دنوں ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں مختلف محکموں کی جانب سے سیاحوں کے استقبال کے لیے کیے جانے والے انتظامی اقدامات کی ہم آہنگی اور نگرانی کو یقینی بنایا گیا۔ چین کے نائب وزیر خارجہ ما چاؤ شو نے کہا کہ 33ویں ایپک اکنامک لیڈرز میٹنگ کی میزبانی کے ذریعے چین ایشیا پیسیفک خطے میں مشترکہ ترقی اور تعاون کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ ایپک کا یہ سال چینی سال کے طور پر منایا جائے گا، جس کا موضوع مشترکہ خوشحالی کے لیے ایشیا پیسیفک کمیونٹی کی تعمیر ہے۔ چین کے نائب وزیر خارجہ ما چاؤ شو نے کہا ہے کہ 33ویں ایپیک اکنامک لیڈرز میٹنگ کے میزبان کی حیثیت سے چین ایشیا پیسیفک خطے میں علاقائی تعاون اور مشترکہ ترقی کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔
انہوں نے کہا کہ رواں سال اے پیک کا چینی سال ہے، جس کا موضوع مشترکہ خوشحالی کے لیے ایشیا پیسیفک کمیونٹی کی تعمیر ہے۔ چین نومبر میں 33ویں اے پیک اکنامک لیڈرز میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ چین نے 1 سے 10 فروری تک جنوبی چین کے صوبہ گوانگتونگ کے دارالحکومت گوانگچو میں سینئر حکام کا پہلا اجلاس اور اس سے متعلقہ سرگرمیاں منعقد کیں، جس کے ساتھ ہی اے پیک چینی سال کی سال بھر جاری رہنے والی سرگرمیوں کا باضابطہ آغاز ہو گیا۔ چائنا میڈیا گروپ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ما چاؤشو نے کہا کہ عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال کے تناظر میں چین آزاد تجارت اور عملی شراکت داری پر زور دے کر ایشیا پیسیفک خطے میں اتحاد اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ چین علاقائی معاشی انضمام میں قائدانہ کردار ادا کرے گا اور ایشیا پیسیفک کمیونٹی کی تعمیر کو مزید آگے بڑھائے گا۔ چین نے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی مضبوطی اور جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے ملک کی کمپیوٹنگ پاور، انٹر کنیکشن نوڈز کے قیام کا عمل تیز کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کا مقصد قومی سطح پر کمپیوٹنگ وسائل کو مربوط اور مؤثر اور اعلیٰ معیار کی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ چین کی وزارت صنعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ملک گیر کمپیوٹنگ پاور انٹر کنیکشن نوڈز کے نظام کی تعمیر کو تیز کرنے سے متعلق ایک نوٹس جاری کیا ہے۔ نوٹس کے مطابق چین قومی سطح کے مراکز، اہم اسٹریٹجک علاقوں اور کلیدی صنعتوں میں کمپیوٹنگ پاور کے باہمی ربط کے نوڈز قائم کرے گا۔ وزارت کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد عوامی کمپیوٹنگ وسائل کے استعمال کی کارکردگی میں اضافہ کرنا، خدمات کے معیار کو بہتر بنانا اور ملک بھر میں کمپیوٹنگ پاور کی اعلیٰ معیار کی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ 2022 میں چائنا کمپیوٹنگ پاور نیٹ ورک کے پہلے مرحلے کا باضابطہ آغاز کیا گیا، جسے انٹیلیجنٹ کمپیوٹنگ نیٹ ورک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ نیٹ ورک متعدد مقامات پر قائم مختلف اقسام کے 20 سے زائد کمپیوٹنگ پاور مراکز کو آپس میں جوڑتا اور منظم کرتا ہے، جبکہ اس کی مجموعی کمپیوٹنگ صلاحیت بتدریج 5E فلاپس تک بڑھ گئی ہے، جو فی سیکنڈ 500 ٹریلین کیلکولیشنز کے برابر ہے۔ اعلیٰ تکنیکی مہارت رکھنے والے نوجوان کارکنوں اور جدید ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے امتزاج سے چین کی کوئلے کی صنعت سمارٹ مائننگ کے نئے دور میں داخل ہو گئی ہے، جہاں کارکردگی، پیداوار اور توانائی تحفظ کو نئی جہت مل رہی ہے۔ اعلیٰ تکنیکی مہارت اور ڈیجیٹل صلاحیتوں سے لیس نوجوان کارکنوں کی ایک نئی نسل چین کی کوئلے کی صنعت کی ذہین تبدیلی کے عمل کو تیزی سے آگے بڑھا رہی ہے۔ شمالی چین کا صوبہ شانشی، جو قومی سطح پر توانائی کا ایک اہم مرکز ہے، یومیہ اوسطاً 35 لاکھ ٹن سے زائد کوئلہ پیدا کرتا ہے اور شمالی چین کے بڑے حصے کو حرارت اور بجلی فراہم کرتا ہے۔ یہ کان، جس کی سالانہ پیداوار 85 لاکھ ٹن ہے، چین کے اولین سمارٹ مائننگ ڈیمونسٹریشن منصوبوں میں شامل ہے۔ یہاں 2.2 میٹر کا کٹنگ ڈرم کوئلے کو انتہائی آسانی سے کاٹتا ہے، جبکہ ذہین نظام خودکار طور پر گرد و غبار اور درجہ حرارت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ مکمل 5G کوریج کی بدولت زیر زمین سطح سے اوپر موجود انجینئرز کے ساتھ فوری ویڈیو رابطہ ممکن ہوتا ہے۔ ٹیکنالوجی پر مبنی اس طرز عمل نے کارکردگی میں نمایاں اضافہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں یومیہ کوئلہ پیداوار میں 1000 ٹن کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ افرادی قوت نصف رہ گئی ہے۔ جیسے جیسے سمارٹ مائننگ کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے، نوجوانوں اور ٹیکنالوجی کا یہ امتزاج چین کی انرجی سیکیورٹی اور معاشی استحکام کے لیے اہم اس صنعت کو جدید بنانے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ بیجنگ میں روبوٹ کرائے پر دینے کا کاروبار تیزی سے ترقی کر رہا ہے، جہاں جدید روبوٹک ٹیکنالوجی تجارتی سرگرمیوں سے نکل کر روزمرہ زندگی کا حصہ بنتی جا رہی ہے اور مارکیٹ میں اس کی طلب مسلسل بڑھ رہی ہے۔ روبوٹ لیزنگ کمپنی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم مختلف نوعیت کے آرڈرز مکمل کر رہی ہے۔ یہ روبوٹس ریسٹورنٹس میں کھانا پہنچانے، سیاحتی مقامات پر گائیڈز کے طور پر خدمات انجام دینے اور تقریبات میں اسٹریٹ ڈانس پرفارمنس پیش کرنے جیسے کاموں کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں روبوٹ کرائے پر فراہم کرنے کا کاروبار تیزی سے فروغ پا رہا ہے۔ شہر میں قائم ایک روبوٹ لیزنگ کمپنی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم مختلف نوعیت کے آرڈرز مکمل کر رہی ہے۔ یہ روبوٹس ریستورانوں میں کھانا پہنچانے، سیاحتی مقامات پر گائیڈ کے طور پر خدمات انجام دینے اور تقریبات میں اسٹریٹ ڈانس پرفارمنس پیش کرنے جیسے کاموں کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔
جیسے جیسے مارکیٹ میں طلب میں اضافہ اور روبوٹس کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے، اس لیزنگ کمپنی نے اپنی روبوٹ ٹیم کو وسعت دیتے ہوئے 23 ہیومنائڈ روبوٹس، 12 روبوٹ ڈاگز اور ہزاروں ڈرونز پر مشتمل کر لیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 2025 میں چین بھر میں 1500 سے زائد روبوٹس کرائے پر فراہم کرنے والی کمپنیاں قائم ہوئیں، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 48.1% سالانہ اضافہ ظاہر کرتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق جیسے جیسے روبوٹس کی فراہمی میں اضافہ اور فی روبوٹ یومیہ کرایہ کم ہو رہا ہے، ویسے ہی زیادہ سے زیادہ روبوٹس عام گھریلو زندگی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ مشرقی چین کے شہر شیامن میں معتدل موسم کے باوجود جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے برفانی تفریحی مقامات قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں انڈور اور آؤٹ ڈور آئس اینڈ سنو پارک سیاحوں کو منفرد ونٹر لینڈ کا تجربہ فراہم کر رہے ہیں۔ شہر میں قائم انڈور آئس اینڈ سنو ریزورٹ میں شفاف برفانی سلائڈز بل کھاتی ہوئی نظر آتی ہیں، جبکہ درختوں کے درمیان دلکش ایگلو جھونپڑیاں بھی منظر پیش کر رہی ہیں۔ مشرقی چین کے صوبہ فوجیان کے ساحلی شہر شیامن میں، جہاں سالانہ اوسط درجہ حرارت تقریباً 20 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے، نئی ٹیکنالوجیز اور اختراعی طریقوں کے ذریعے رہائشیوں اور سیاحوں کے لیے ونٹر ونڈر لینڈز تخلیق کیے گئے ہیں۔ شہر میں قائم ایک انڈور آئس اینڈ سنو ریزورٹ میں شفاف برفانی سلائڈز بل کھاتی ہوئی نظر آتی ہیں، جبکہ درختوں کے درمیان دلکش ایگلوز دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاح نرم برف پر چہل قدمی بھی کر سکتے ہیں اور گرتے ہوئے برف کے گالوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تقریباً 15,000 مربع میٹر پر محیط یہ ریزورٹ صوبہ فوجیان کا سب سے بڑا انڈور اسکی ایریا رکھتا ہے، جہاں متعدد تفریحی زونز قائم ہیں۔ یہاں سنو ٹیوبنگ اور سنو سائیکلنگ سمیت مختلف سرگرمیاں بھی دستیاب ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال 1 دسمبر سے رواں سال 8 فروری تک اس ریزورٹ میں 30,000 سے زائد سیاحوں کی آمد ہوئی۔ اس دوران شیامن میں ایک اور آؤٹ ڈور آئس اینڈ سنو پارک بھی جنوری کے اواخر میں عوام کے لیے کھولا گیا۔ مصنوعی برف بنانے کی ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے اس پارک نے پہلے سے غیر فعال واٹر پارک کو ایک کھلے برفانی تفریحی مقام میں تبدیل کر دیا، جس نے بڑی تعداد میں سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ صوبہ فوجیان کے شہر شیامن میں تیار ہونے والا اعلیٰ معیار کا سرمائی کھیلوں کا سامان عالمی مارکیٹ میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے، جہاں میلانو کوٹھی ناسرمائی اولمپکس کے باعث بڑھتی ہوئی طلب نے چینی مصنوعات کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ چین کے صوبہ فوجیان کے شہر شیامن میں تیار کیا جانے والا اعلیٰ معیار کا سرمائی کھیلوں کا ساز و سامان تیزی سے عالمی منڈیوں میں جگہ بنا رہا ہے۔ اس وقت جاری میلانو کورٹینا سرمائی اولمپکس کے باعث کھیلوں کے ساز و سامان کی عالمی طلب میں اضافے نے اس رجحان کو مزید تقویت دی ہے۔ یہ سرمائی اولمپکس 6 فروری سے 22 فروری تک جاری ہیں۔ ان کھیلوں میں دنیا بھر سے تقریباً 2,900 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں اور مجموعی طور پر 116 طلائی تمغوں کے مقابلے ہو رہے ہیں۔ شیامن میں قائم ایک اسپورٹس اکوپمنٹ مینوفیکچرنگ کمپنی میں مختلف اقسام کے اسکی پولز نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں، جن میں سے بعض وہی ماڈلز ہیں جو سرمائی اولمپکس کے کھلاڑی استعمال کر رہے ہیں۔ کمپنی حکام کے مطابق ادارے نے ابتدا ہی سے کاربن فائبر اسکی پولز کی مخصوص منڈی کو ہدف بنایا تھا، اور اب یہ اعلیٰ معیار کے کاربن فائبر اسکی پولز کا ایک بڑا عالمی سپلائر بن چکا ہے۔ ان کے مطابق گزشتہ سال کمپنی نے تقریباً 40 ملین یوان مالیت کی مصنوعات برآمد کیں، جن میں مجموعی طور پر اسکی پولز کے 6 لاکھ پیئرز شامل تھے۔ اسی طرح دیگر کمپنیاں بھی آئس ہاکی کے ہیلمٹس، دستانے اور دیگر حفاظتی سامان تیار کر رہی ہیں، جن کی عالمی سطح پر نمایاں مانگ ہے۔ قومی سلامتی کے قانون کے نفاذ کے بعد ہانگ کانگ نے سیاسی استحکام کے ساتھ معاشی ترقی اور عالمی اعتماد میں نمایاں پیش رفت کی ہے، جس کے نتیجے میں یہ خطہ دوبارہ عالمی مالیاتی اور اقتصادی درجہ بندی میں نمایاں مقام حاصل کر رہا ہے۔ اس قانون کی بدولت ہانگ کانگ نے انتشار سے استحکام کی طرف قدم بڑھایا اور ایک ملک دو نظام کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ ہانگ کانگ نے 30 جون 2020 کو قومی سلامتی کے قانون کے نفاذ کے بعد اقتصادی ترقی اور بین الاقوامی اعتماد میں نمایاں بہتری دیکھی ہے۔ اس قانون کی بدولت ہانگ کانگ نے انتشار سے استحکام کی طرف قدم بڑھایا اور ایک ملک دو نظام کے نئے دور کا آغاز کیا۔
قومی خود مختاری، سلامتی اور ترقیاتی مفادات کے تحفظ کے ذریعے یہ قانون ہانگ کانگ کی خوشحال ترقی اور اقتصادی نمو کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ہانگ کانگ خصوصی انتظامی علاقے کی حکومت کی اعداد و شمار کے مطابق 2024 میں اس خطے کی مجموعی ملکی پیداوار 407 ارب امریکی ڈالرز تک پہنچ گئی۔ 2025 میں ہانگ کانگ کو دنیا کی سب سے آزاد معیشت قرار دیا گیا۔ عالمی مالیاتی مراکز میں تیسری پوزیشن حاصل ہوئی اور یہ عالمی مسابقت کی درجہ بندی میں دوبارہ ٹاپ 3 میں شامل ہو گیا۔ ہانگ کانگ میں ایموشنل سپینڈنگ کا نیا رجحان تیزی سے مقبول ہو رہا ہے، جہاں جنریشن زی خوشی اور جذباتی تسکین کے لیے بلائنڈ باکسز، سفر اور تفریحی سرگرمیوں پر دل کھول کر پیسے خرچ کر رہی ہے۔ کمپنی پاپ مارٹ اپنے بلائنڈ باکسز میں کھلونے بیچنے کے لیے مشہور ہے، جن میں خریدار کو باکس کھولنے تک معلوم نہیں ہوتا کہ اسے ملا کیا ہے۔ چین کے ہانگ کانگ خصوصی انتظامی علاقے میں ایک نئی خریداری کا رجحان، جسے ایموشنل سپینڈنگ کہا جاتا ہے، تیزی سے مقبول ہو رہا ہے، جہاں خاص طور پر نوجوان نسل یعنی جنریشن زی خوشی کا احساس دلانے والی خریداریوں کی طرف مائل ہو رہی ہے، جو انہیں جذباتی تسکین فراہم کرتی ہیں۔ بیجنگ میں قائم کمپنی پاپ مارٹ اپنے بلائنڈ باکسز میں کھلونے بیچنے کے لیے مشہور ہے، جن میں خریدار کو باکس کھولنے تک معلوم نہیں ہوتا کہ اسے کیا ملے گا۔ ایموشنل سپینڈنگ کا رجحان نوجوانوں میں اس لیے بھی بڑھ رہا ہے کہ وہ ایسی اشیاء پر خرچ کرنا چاہتے ہیں جو انہیں خوشی اور اطمینان فراہم کریں۔ کھلونوں کے علاوہ جنریشن زی کے صارفین، جو 1997 سے 2012 کے درمیان پیدا ہوئے، ٹورزم اور کانسرٹس پر بھی رقوم خرچ کر رہے ہیں۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک ناظرین، اب آ رہی ہے سیگمنٹ چائنا رپورٹ کی۔ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقدہ سیمینار میں حقیقی کثیر الجہتی اور منصفانہ عالمی طرز حکمرانی پر زور دیا گیا۔ تقریب میں مقررین نے چینی صدر کے گلوبل گورننس انیشیٹو کو موجودہ عالمی حالات میں ایک بروقت اور دانشمندانہ اقدام قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس پر عمل کرتے ہوئے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک ایک منصفانہ نظام کی جانب بڑھ سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی اور پاکستان میں عوامی جمہوریہ چین کے سفارت خانے کے باہمی اشتراک سے ایک اہم سیمینار منعقد ہوا، جس کا موضوع تھا شنگھائی تعاون تنظیم کے 25 سال، منصفانہ عالمی طرز حکمرانی، مشترکہ پائیدار ترقی اور کثیر قطبی تعاون کی جانب سفر۔ سیمینار میں عوامی جمہوریہ چین اور روس کے سفیروں نے خصوصی شرکت کی، جبکہ پالیسی سازوں، تھنک ٹینکس کے نمائندوں، محققین، اساتذہ اور طلباء کی بڑی تعداد بھی اس موقع پر موجود تھی۔ تقریب میں اقوام متحدہ کے خصوصی سیکریٹری نبیل منیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ موجودہ عالمی حالات میں چینی صدر شی جن پنگ کی جانب سے پیش کردہ گلوبل گورننس انیشیٹو ایک دانشمندانہ اور بروقت اقدام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ویژن پر عمل کرتے ہوئے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک ایک زیادہ متوازن اور منصفانہ عالمی نظام کی جانب بڑھ سکتے ہیں۔ چینی صدر کا یہ جو انیشیٹو ہے گلوبل گورننس کا، اس کے اوپر پاکستان نے آلریڈی اس کو شروع سے سپورٹ کیا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو ان کی UN جنرل اسمبلی کی اسپیچ تھی، اس میں بھی اس کا ذکر کیا۔ ہم نے ایون یورپین یونین میں جب DPM ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر گئے، وہاں پر بھی اس کی سپورٹ کیا۔ سو یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جو کہ SCO کے ساتھ مل کے جو اس وقت ملٹی لیٹرلزم کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کو دوبارہ سے اوپر لانے میں، اس کو دوبارہ سے مضبوط کرنے میں اور دنیا کو واپس ملٹی لیٹرلزم کی طرف لے کر آنے میں اس کا ایک بہت بڑا رول ہو سکتا ہے۔ اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ملٹی لیٹرلزم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور دنیا میں جو بہت سی مشکلات چل رہی ہیں، جو کانفلکٹس چل رہے ہیں، ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ تقریب کے مہمان اعزاز عوامی جمہوریہ چین کے سفیر جیانگ جائی ڈونگ نے کہا کہ موجودہ عالمی معاشی اور تجارتی عدم استحکام کے تناظر میں تقسیم اور تصادم کی بجائے تعاون اور یکجہتی ہی واحد پائیدار راستہ ہے۔
انہوں نے شنگھائی تعاون تنظیم کو مضبوط بنانے کے لیے کثیر الجہتی نظام کے فروغ پر زور دیا اور کہا کہ رکن ممالک کے درمیان تجارت، زراعت، ڈیجیٹل معیشت اور صنعتی شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینا ناگزیر ہے۔ پاکستان میں روس کے سفیر ایلبرٹ پی خوروف نے کہا کہ بین الاقوامی تعلقات کے زیادہ جمہوری اور منصفانہ نظام کے فروغ میں شنگھائی تعاون تنظیم کا کردار نہایت اہم ہے۔ انہوں نے ابھرتے ہوئے کثیر قطبی عالمی نظام میں تنظیم کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو سراہا۔ نسٹ کے ریکٹر ڈاکٹر محمد زاہد لطیف نے کہا کہ خطے کی ترقی اور استحکام میں شنگھائی تعاون تنظیم ایک مؤثر کردار ادا کر رہی ہے۔ سیمینار کا جو تھرسٹ تھا وہ بیسیکلی یہ تھا کہ جہاں دنیا میں انٹرنیشنل آرڈر جو ہے وہ رپچر ہو رہا ہے، ان حالات میں ہمیں ملٹی لیٹرلزم، انکلوسیوٹی اور کوہیژن کی طرف جانا ہے۔ ایس سی او ایک ملٹی نیشنل آرگنائزیشن ہے جس کا شنگھائی اسپرٹ جو ہے بیسیکلی وہ ملٹی لیٹرلزم اور کوہیژن کے اوپر مبنی ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ ایکسیلنسی چائنیز انویسٹر بھی تھے اور انہوں نے بہت پازیٹیو میسیج دیا ہے کہ دنیا کو ہم آہنگی، ہارمونی اور کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کی طرف جانا ہے۔ اس موقع پر سابق سفیر سلمان بشیر نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم ایک مضبوط علاقائی پلیٹ فارم بن چکی ہے اور رکن ممالک کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ چین نے ہمیشہ جو ہے وہ انٹرنیشنل رولز کی بات کی ہے، وہ جو ضابطے قوانین ہیں یو این کے ان کی بات کی ہے اور اس پہ عمل بھی کیا ہے۔ تو میرے خیال میں بہت ہی ایک اہم اور پازیٹیو رول ہے، اور اس کو اگر آپ اس کو موازنہ کریں آج کل کے جو باقی ممالک ہیں، خاص کر جو بڑی طاقتیں ہیں، تو اس کی رول کی اہمیت اور ظاہر ہوتی ہے۔ آخر میں مقررین نے شنگھائی تعاون تنظیم کو علاقائی استحکام، باہمی اعتماد اور مشترکہ ترقی کے فروغ کے لیے ایک اہم اور مؤثر پلیٹ فارم قرار دیا۔ پروگرام چائنا ٹوڈے میں اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ نیو ویژن کی جانب۔ روایت کے دھاگے، پشاور کا مشہور اور چترالی بازار، جہاں ثقافت اور روایت کے عجائب گھر میں سجا کر نہیں بلکہ روزانہ کی بنیاد پر بنائی، اوڑھی اور بیچی جا رہی ہے۔ یہاں چترالی چوغا اور ٹوپی بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں جو پشتون عوام کے عزت و وقار کی عکاسی کرتے ہیں۔ پشاور کا مشہور اور قدیم چترالی بازار، جہاں ثقافت و روایت کسی عجائب گھر میں سجا کر نہیں بلکہ روزانہ کی بنیاد پر بنائی، اوڑھی اور جی جا رہی ہے۔ بازار کی گلیوں میں گزرتے ہوئے یہاں چترالی چوغا اور ٹوپی، جسے پکول کہتے ہیں، بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں، جو چترال بلکہ پشتون ثقافت کی گرم جوش، عزت و وقار کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ بہت پرانا اس کا تاریخ ہے۔ یہ جو ہے جب برصغیر یعنی پاک و ہند تھا اس وقت سے یہ مارکیٹ تھا، لیکن اس ٹائم جو ہے بہت ہی مختصر لوگ تھے۔ یہ اس بازار میں جو ہے ہمارے چترال کمیونٹی کے سوات، باجوڑ، تیر اور پشاور کے ساری کمیونٹی ادھر ہے۔ تقریباً ہمارے بازار کا یعنی دکاندار کا کہتا ہوں، دکان 700-800 دکاندار ہیں۔ اس کے ساتھ جو ٹچنگ ہمارے جو ہے نا وہ یہ کاریگر تقریباً 7,000-10,000 تک کاریگر، کچھ کاریگر ادھر ہوتے ہیں لیکن کچھ کاریگر جو ہے وہ یعنی دوسرے جگہ شہروں میں ہوتے ہیں۔ یہ کیونکہ یہ آل پاکستان کے سطح پر مارکیٹ ہے، یہ کاروبار بھی کرتے ہیں اور اپنے ملک کے جو ہے نا کلچر اور کلتور جو ہے یہ اپنے دیگر ممالک میں بھی پاکستان کے سطح پر اس کو آشکارا کر لیتے ہیں۔ اس روایتی پہناوے کے لیے اونی کپڑا پہاڑوں میں پائی جانے والی بھیڑوں کی اون سے مقامی سطح پر تیار کیا جاتا ہے۔
ये पट्टी चित्राली पट्टी हमारे पास आती है, हम इसे काट लेते हैं, फिर इस पर गुलकारी होता है, फिर इसे सीने के लिए वापस हमारे पास आ जाता है। वो गुलकार हमारे उधर बैठे थे, आपने उसका क्विक ले लिया। तो बस ये काम हमारा कब से करते हैं, तकरीबन 40 साल हुए ये काम मैं कर रहा हूँ। 3 साइज में बनता है, 10 गज से भी बनता है, 11 गज से भी बनता है, 12 गज से भी बनता है। उससे बड़े बॉडी का बंदा हो तो 13-14 गज से भी लगता है। एक एक टांका हुनरमंदी की दास्तान है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती जा रही है। मेरा नाम जी फहद अमीन है जी, और मेरा बेसिकली ताल्लुक़ जो है वो चित्राल से है, और हमारी ये शॉप जो है वो तकरीबन 1945 से यहाँ पर है, और हम ये 100 साल तारीख़ी काम जो है ये हमें आबा व अजदाद से मिला है। मेरे दादा अबू पहले इस शॉप पे होते थे, उसके बाद मेरे वालिद साहब थे, और ये तीसरी पुश्त है जो ये सकाफ़ती काम हम कर रहे हैं। सर्दियों का मौसम स्टार्ट होता है तो हम यहाँ पे स्पेशली चोगे और पट्टी की जो ख़ास इनकी रवायत है चित्रालियों की, वो लेने और उसके साथ टोपी लेने के लिए स्पेशली यहीं पे आते हैं इस बाज़ार में। एक तो हमें मुनासिब कीमत में मिल जाती है, और दूसरा सबसे पुराना बाज़ार है, यहाँ पे हमें एक चीज़ अच्छी क्वालिटी की और मुनासिब कीमत में मिल जाती है। यही चीज़ जो है वो अक्सर ब्रांड्स पे अच्छी खासी कीमत में मिल जाती है। मेरा नाम हाजी फजल खान है, मैं चित्राल का रहने वाला हूँ, और हम तकरीबन 1982 से इधर आकर ये कारोबार शुरू किया हुआ है। हर इलाके का अलग-अलग वो होता है, एक वज़ीरिस्तान का होता है, गिलगित का डिज़ाइन अलग होता है, चित्राल का डिज़ाइन अलग होता है। ज़्यादातर हम चूका गिलगित बेचते हैं। चूका वस्कट जो गर्म कपड़ों से बनते हैं वो इलाका ठंडा है, और ज़्यादातर उधर बेचते हैं, और सर्दियों में हमारा सारा सामान पंजाब भी जाता है, कराची तक। इस बाजार में रिवायत को नए रूप में ढलते भी देखा जा सकता है। जी हाँ, मकामी तौर पर तैयार करदा ऊनी मलबूसात के साथ साथ काम का एक बड़ा हिस्सा चीनी साख्ता ऊनी कपड़े से भी तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हो ये जो उल का कपड़ा होता है ये सारा आजकल जो है ना चाइना से हम लेकर आते हैं, और ये सारे जो कोट होते हैं, वेस्ट कोट होते हैं, यही बनाते हैं हम, और जो है ना फिर पूरे पाकिस्तानी पूरी दुनिया को जाती है इधर से। जो चाइना से आते हैं उसका जो है ना थोड़ा सा रेट भी कम होता है, और ये जो हमारे पाकिस्तान में जो कपड़ा बनते हैं उस पर फिर रेट जो है ना लोगों को समझ में नहीं आते, तो इसलिए सारे लोग जो है ना बाहर से कपड़े लेकर आते हैं और फिर उस चीज़ में जो है ना बनाते हैं, और उसका स्टफ भी अच्छा होता है। इसके अलावा जो है ना उसका मांग भी ज़्यादा है आजकल। हमारे बाज़ार में तकरीबन बहुत ज़्यादा जो आपने ये नए वेस्ट कोट देखा, आपने ये जो नया बचकानों वो कोट देखा, ये कपड़ा उधर से ही आता है, इंपोर्ट पे आता है, लीगल तरीके पे से आता है इधर जो ना। इसके साथ जो है वो दूसरे हमारे जो मटेरियल भी तकरीबन देख ले तो चाइना होते, तो हमारे कारीगर का इसके साथ बहुत रोज़गार बना हुआ है। चित्राली बाजार में मुवाफ़क़त कलीदी हैसियत रखती है। चीन से दरामदशुदा कपड़े के साथ रिवायती कारीगरी का इम्तिजाज इस बात की अक्कासी करता है कि सकाफ़त किस तरह अपनापन खोए बगैर तरक्की कर सकती है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब चलते हैं आज के आखिरी सेगमेंट चाइना ट्रैवल की जानिब। बीजिंग में जदीद खिलौनों की तरक्की के लिए नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें खिलौने जमा करने के शौकीन अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। देखने में ये छोटे छोटे खिलौने किस तरह 72 अरब 70 करोड़ युआन की मार्केट को सपोर्ट करते हैं, जो सालाना 26% की शरह से तरक्की कर रही है। इस रिपोर्ट में जानिए। चौथी तेजिम बैन अवी आर्ट डिज़ाइन खिलौनों की नुमाइश में खुशामदीद। मैं सदफ हूँ। यहाँ आर्ट डिज़ाइन खिलौने जमा करने के शौकीन अफराद का एक बड़ा इज्तिमा है। आज मैं यहाँ जल्द 10 शौकीन अफराद का इंटरव्यू करूँगी।
और एक राज खोलने की कोशिश करूंगी। ये देखने में सादा से छोटे खिलौने आखिर कैसे 73.7 बिलियन युआन से ज्यादा की मार्केट को सपोर्ट कर सकते हैं, जो सालाना 26% की शरफ से बढ़ रही है। तो आइए मिलकर जवाब तलाश करें। बताएं आज आपने क्या खरीदा है? ये सोनिया, ये 3 जुबानें बोल सकता है, तनाव से निजात में मददगार है। मैंने कुछ ऐसे मखमली ज़ेवरात खरीदे हैं जिनमें एक मुनफरद डिज़ाइन वाला बाथटब भी है। मैंने आज वॉल ई का एक मॉडल खरीदा जो चीन में उमूमन दस्तयाब नहीं है, ये सिर्फ नुमाइश में दस्तयाब था। मैंने बशमूर अपने बैग के ज़्यादातर TNT खरीदी है। इस नुमाइश के लिए आज सुबह शियान से आई हूँ और बाद में वापस शियान चला है। क्या आपको पहला आर्ट खिलौना याद है जो आपने खरीदा था? बिल्कुल याद है। मेरा पहला आर्ट खिलौना लिटिल बीन एंड बर्ड सियामीज कैट सीरीज का था और मेरा दूसरा पोशीदा खिलौना था। पहला खिलौना जो मैंने खरीदा भाप मार्ट की स्वीट पिंक। मेरा पहला खरीदा हुआ ब्लाइंड बॉक्स डिज्नी प्रिंसेस सीरीज का था। वो पहला IP है जिसने मुझे बेहद मुतासिर किया। पॉप मार्ट की कॉपर सीरीज से शुरू हुआ है। आर्ट खिलौनों के बारे में कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा मुतवज्जा करती है? हैरी पॉटर बचपन से ही मुझे पसंद है और मैं हमेशा जादुई दुनिया से मोहब्बत करती हूँ। इसमें इंफरादियत है क्योंकि अच्छे IP बहुत ज्यादा है। वंडरलैंड स्टूडियो के खिलौने ज्यादातर हाथ से बने होते हैं। डिजाइनर्स खुद डिजाइन करते हैं और इनमें इंफरादियत होती है। हर IP की अपनी कहानी और इसकी अपनी मुनफरिद खुसूसियात हैं। कुछ IPs ऐसे हैं जो मनफी जज्बात से निजात दिलाते हैं और इससे मुतालिक शॉर्ट फिल्म्स होती हैं जो मुझे पसंद आती हैं। मैं खिलौनों के जौहर पर तवज्जो देती हूँ, जैसे जोरा और डोरा, जिनमें ख़वातीन की खुद मुख्तारी, मजबूती और हिम्मत नजर आती है। मेरे ख्याल में मजे की बात यह है कि आप हर खिलौने को अपनी रोशनी में देखते हैं। मसनूआत की मतनुआ रेंज है। IP की जमा मसनूआत और कई DIY हिस्से भी हैं। ये देखना मुश्किल नहीं कि IP ही इस मार्केट को जलाने का मरकजी इंजन है। मुख्तलिफ IPs मुतनव्वे सिमतों में तरक्की कर रहे हैं, चाहे वो महदूद पैमाने पर मखसूस शौक के हों या मकबूल आम, सभी मार्केट में अपनी जगह बना लेते हैं। जबकि ब्लाइंड बॉक्स, ट्रेडिंग कार्ड्स, एक्शन फिगर्स और बोर्ड जॉइंट तार जैसे मुख्तलिफ शोबों ने इस सनत को और भी मुतहरिक बना दिया है। बहुत से लोग IP के लिए अदायगी करते हैं, आर्ट खिलौनों के मुख्तलिफ डिज़ाइन के लिए अदायगी करते हैं। तो क्या शौकीन अफराद के लिए आर्ट खिलौनों की अहमियत सिर्फ यहीं तक महदूद है? आर्ट खिलौने आपकी ज़िंदगी में क्या मायने रखते हैं? मेरा मानना है कि ये एक किस्म का आर्ट है, ट्रेंड आर्ट। आप इसे अपने लिबास की जीनत बना सकते हैं। ये समाजी अलामत भी है। मेरे ख्याल में खिलौनों का मजा यही है। मिसाल के तौर पर आज मैं इस IP को इस्तेमाल करता हूँ और जब लोग इसे देखते हैं तो कुदरती तौर पर यह हमारी गपशप का मौजू बन जाता है। रूहानी सहारे की तरह। हर रोज जब मैं उसके सामने गुजरती है तो उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। आर्ट खिलौने बहुत शिफाबख्श मालूम होते हैं। जब आप मायूस हो अपने पसंदीदा IP किरदारों को देखें तो जिंदगी बेहतर लगने लगती है। मैंने खिलौनों की नुमाइश के लिए शीशे की बड़ी अलमारियां नस्ब की हैं। कभी कभार जब मैं उदास होता हूँ, अपना मूड बेहतर बनाने के लिए न साफ या दोबारा तरतीब देता हूँ। दरअसल ये जज्बात का इजहार है जो दबाव में सुकून का जरिया बनता है। इसका समाजी पहलू बहुत मजबूत है। मैंने पीछे खड़े साथियों से दोस्ताना बात की।
पहले आप एक दूसरे को जानते नहीं, हम किरार में थे, इंतजार ज्यादा था तो हम बात करने लगे। हमने एक दूसरे को दुआ दी कि अगर मैं इसका हासिल करूं तो हम तबादला कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता मेरे इर्द गिर्द के दोस्त मुतासिर हुए। शायद वो पहले नहीं जानते थे, लेकिन जब उन्होंने मुझे खेलते, पहनते या तस्वीर लेते देखा तो उनकी दिलचस्पी बढ़ी। यूं मैंने बहुत से दोस्त बनाए जिन्हें आर्ट खिलौने पसंद हैं और हमारे पास बात करने का एक और मौजू था। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी के बहुत से पहलुओं के एतबार से ये नागुज़ीर हो चुका हैं। यहाँ मुझे तबादुल से जो अल्फाज सुनने को मिले हैं वो हैं शिफा, सुहबत और समाजी हक का शनाख्त। ये जाहिर करता है कि आर्ट खिलौने सिर्फ मसनूआत नहीं हैं, बल्कि नौजवानों के जज्बात और समाजी ताल्लुकात का जरिया है। शायद यही आर्ट खिलौनों की सनत की तेज रफ्तार तरक्की की गहरी वजह है। आर्ट खिलौनों की मार्केट वसीअ इम्कानात की हामिल है। तखमीने के मुताबिक 2029 तक चीन में IP पर मबनी आर्ट खिलौनों की मार्केट का हजम 130 अरब युआन तक पहुंच जाएगा। ताहम बहर के दरमियान हमें मुतवाज़ी सोच की भी ज़रूरत है। आर्ट खिलौनों के मुस्तक़बिल के बारे में आइए शौकी अफराद की आवाज़ सुनते हैं। नई मसनूआत वाकई बहुत ज़्यादा हैं और कुछ एक जैसी हैं। यकसनियत काफ़ी ज़्यादा। मकबूलियत में कमी आई है, मगर मुझे लगता है कि अभी भी मकबूल बनाना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि इसमें मज़ीद फंक्शन होंगे, जैसे फोन स्टैंड या ऐसी मसनूआत जो बुजुर्ग भी पसंद करें। मेरा ख्याल है कि इसे AI के साथ जोड़ना एक अच्छी समझ हो सकती है। इस कंपनी की मसनूआत AI के साथ जम हो सकती है या इंटरनेट से जुड़कर साथ फराहम कर सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मुस्तकबिल में समाजी बेहतरी के लिए काम करेगा, जैसे आवारा जानवरों को बचाने के हवाले से बामकसद IPs वगैरह। हमारे रवायती चीनी अनासर को शामिल किया जाए। दरअसल ये मुस्तकबिल के लिए नहीं बल्कि एक दरकी पसीर अमर है। मुझे यकीन है कि हम ये चीज़ बहुत जल्द मार्केट में देखेंगे। आर्ट खिलौनों के शौकीन अफराद से बातचीत के बाद मेरा सबसे गहरा एहसास यही है कि आर्ट खिलौनों की मईशत का जौहर महज कारोबार से कहीं बढ़कर है। ये जनरेशन Z के लिए अपनी ज़ाती के इजहार का तरीका है, एक ऐसा तरीका जिसके जरिए नौजवान अपनी खरीदारी के फैसलों से वो जज्बाती साथ और ज़िंदगी का नज़रिया मुंतखब करते हैं जो वो चाहते हैं। जैसा कि एक शायर ने कहा, ये वहाँ रखा हुआ है, बस एक छोटी सी सिर्फ मेरी अपनी खूबसूरत दुनिया है। शायद अगली खरब मार्केट हर छोटी सी मोहब्बत में छुपी हुई है। मैं सदफ हूँ और अगली वीडियो में मिलते हैं। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।